سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ایک حالت سہو ہے اور دوسری حالت کو سکر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جس بندے کا ظاہری حال صحیح رہے وہ حالت سہو پر ہوگا، اور سکر سے مراد یہ ہے کہ کثرت ذکر اور محبت کی بنا پر جب کسی بندے کا شعور اور عقل مغلوب ہو جائے اور وہ جذب و مستی میں رہے تو اس حالت کو حالت سکر کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سکر کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ جب کوئی بندہ ذکر الہی میں بہت زیادہ محو رہنا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس سے کچھ ایسی باتیں اور کام سرزد ہونے لگتے ہیں جو فہم و فراست سے بالا ہوتے ہیں اور اس کی باتیں عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرے لفظوں میں حالت سکر کا نام ہی جذب ہے، اور جو لوگ مجذوب ہوتے ہیں ان پر حقیقت میں سکر ہی غالب آتا ہے۔ ان کی عقل اور شعور اعتدال کے راستے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دیوانگی والی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص مغلوب الحال ہو جائے تو وہ حالت سکر میں چلا جاتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بعض حالت سکر کی بنا پر عام لوگوں سے علیحدہ ہو کر رہنے لگتے ہیں۔ ان کی باتیں، چلنا پھرنا اور کھانا پینا صحیح لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے پیچھے کوئی مرشد کامل ہو تو وہ انہیں سکر کی حالت سے نکال کر سہو کی حالت میں لے جاتا ہے، جہاں وہ شریعت کے امور دوبارہ انجام دینے لگتے ہیں اور ان کا ظاہری حال بھی درست ہو جاتا ہے اور حالت سہو میں آ کر منازل طریقت طے کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ میرے مرشد نے ایک نوجوان پر خصوصی توجہ دی تو بہت تھوڑے عرصے میں اس پر حالت سکر طاری ہو گئی اور اس سے ایسی باتیں سرزد ہونے لگیں جن کا تعلق دیوانگی سے تھا، مگر جب اس نے سکر کی حالت میں دیوانوں جیسے کام کیے جنہیں مخلوق خدا نے پسند نہ کیا تو میرے روحانی رہنما نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے اسے حالت سکر سے نکال کر حالت سہو پر گامزن کر دیا۔ بعض صوفیہ سکر کو سہو پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سکر کی حالت میں صاحب سکر اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، اس لیے صاحب سکر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غفلت نہیں آتی۔ مگر حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک سکر کی بجائے حالت سہو میں رہنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ سہو کی حالت میں انسان زہد و تقوی، ذکر و فکر، عبادت و ریاضت میں اعتدال کے ساتھ متوجہ رہتا ہے اور اس کے ظاہری امور بھی خراب نہیں ہوتے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ ہی طالب کے لیے بہتر رہتا ہے جو حالت سہو کہلاتا ہے۔